السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بعض لوگوں کو مال و دولت اور اقتدار سے نوازا، مگر وہ اپنی طاقت کے نشے میں غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک نام شداد کا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شداد کون تھا اور اس نے دنیا میں جنت کیوں بنائی، اس کی یہ جنت کیسی تھی، اور یہ کہ شداد اور اس کی جنت کا کیا انجام ہوا۔ اور وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے 6000 سال بعد شداد کی اس جنت کو دیکھا، اور پھر بعد میں 1984 میں وہ جنت کس جگہ دریافت ہوئی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرح دوسری کوئی قوم اس سے پہلے پیدا نہیں کی اور نہ ہی اس کے بعد۔ اس قوم کا ایک ایک فرد 10-10 گز کا تھا، اور ان میں اتنی طاقت تھی کہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کر پھینک دیتے تھے۔ اسی طاقت کے نشے میں مبتلا ہو کر وہ خدا کی نافرمانی کرنے لگے اور حق کی راہ سے بھٹک گئے۔ اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تاکہ اس قوم کو ہدایت کے رستے پر بلائیں اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، مگر وہ قوم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو بھی راہ حق پر چلنے کی دعوت دی، لیکن شداد بھی اپنی طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک بار جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو حضرت ہود علیہ السلام اور شداد میں ایک زبردست مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد شداد نے پوچھا کہ وہ جنت کیسی ہوگی؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت اور اس کی نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ تو اس کے جواب میں شداد نے بڑے متکبرانہ انداز میں کہا کہ اس طرح کی جنت تو میں دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر شداد اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے باز نہ آیا۔ شداد نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے ماہرین کو طلب کیا اور ایک خاص مقام پر جنت تعمیر کرنے کا حکم دے دیا۔ شداد نے ارادہ کیا کہ جب تک یہ جنت مکمل تیار نہیں ہو جاتی وہ اس میں داخل نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے دیکھے گا۔ اس حکم کے بعد وہ بڑی بے صبری سے اس جنت کی تعمیر ہو جانے کا انتظار کرنے لگا۔ اس جنت میں سونے اور چاندی کی دیواریں بنائی گئیں اور ہیرے جواہرات لٹکائے گئے۔ اس کی دیواریں انتہائی بلند رکھی گئیں کہ جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی تو چمک کی وجہ سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ اس جنت میں 1000 محل تعمیر کیے گئے اور ان محلات کو بڑے ستونوں سے مزین کیا گیا، اور ان ستونوں کے گرد سونے اور چاندی کے جواہرات لٹکائے گئے۔ شداد کی اس جنت میں دودھ اور شہد کی نہریں بھی بچھائی گئیں۔ ہر محل کی دیواروں کو زعفران اور عنبر کی خوشبوؤں سے معطر کیا گیا، اور محل کے فرش پر یاقوت اور زمرد اور مرجان کی تہیں بچھائی گئیں۔ ہر محل کے کنارے پر کئی کئی درخت لگائے گئے۔ یاقوت اور زمرد کے خوش آواز خوبصورت پرندے بنا کر درختوں پر بٹھائے گئے۔ شداد کی اس جنت کو مکمل ہونے میں 12 سال کا عرصہ لگا، اور جب جنت مکمل ہو گئی تو شداد کو پیغام پہنچایا گیا۔ جنت کے مکمل ہونے کا سن کر شداد بہت خوش ہوا اور اپنی سلطنت کے امراء کو ساتھ ملا کر چل پڑا۔ پھر جب شداد کو جنت کے دروازے کے قریب پہنچا اور اپنا ایک پاؤں جنت کی طرف بڑھایا تو اچانک ایک اجنبی شخص شداد کے رستے میں آ گیا۔ شداد زور سے چلایا اور بولا کہ یہ کون اجنبی شخص ہے جو میرے سامنے آنے کی جرأت کر سکتا ہے؟ تو اس اجنبی شخص نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے ملک الموت کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر جب بس نہ چلا تو اس نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے بس اس جنت کو دیکھنے کی مہلت دے دی جائے، مگر ملک الموت نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے
کہ تمہیں جنت میں ایک قدم بھی نہ رکھنے دوں۔ شداد نے بہت منت سماجت کی مگر ملک الموت نے کوئی مہلت نہ دی اور شداد کی جان قبض کر لی۔ اس طرح دنیا میں جنت بنانے والا یہ متکبر بادشاہ اپنے ہی جنت نہ دیکھ سکا۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور یہ جنت ساری کی ساری زمین کے اندر دھنس گئی۔ شداد کے اس انجام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو راہ حق پر لانے کی بہت کوشش کی اور انہیں شداد کے انجام سے بھی خوف دلایا، مگر وہ قوم نافرمانیوں سے باز نہ آئی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام بہت کوشش کر چکے اور اس قوم سے مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنے ساتھیوں سمیت ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور وہاں سے چلے گئے۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام وہاں سے گئے، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر آندھیوں اور طوفان کا عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کے باعث قوم عاد کا کوئی شخص بھی باقی نہ بچ سکا اور نہ ہی اس جگہ کا نام و نشان بچا۔ ناظرین، شداد اور قوم عاد کے اس انجام کے 6000 سال بعد حضرت معاویہ کے دور میں ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن قلابہ ہے، ان کا ایک اونٹ اس علاقے کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن قلابہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جگہ پر پہنچ گئے اور پھر جب ان کی نظر محلات کی دیواروں اور ستونوں پر پڑی تو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب کافی دیر بعد ہوش آیا تو کہنے لگے کہ اس علاقے کی حالت تو بالکل وہی ہے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کا ذکر کیا تھا۔ آپ اس شہر کے اندر چلے گئے اور وہاں کچھ نہریں بھی بہہ رہی تھیں۔ آپ نے وہاں سے کچھ جواہرات اٹھائے اور جلدی سے دوڑتے ہوئے حضرت معاویہ کے پاس پہنچے۔ حضرت معاویہ نے پوچھا کہ جب آپ نے اس جنت کو دیکھا تو اس وقت آپ خواب کی حالت میں تھے یا بیداری کی حالت میں؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں حالت بیداری میں تھا۔ پھر اس جگہ کی کچھ نشانیاں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بتائیں اور وہ جواہرات جو آپ نے اٹھائے تھے حضرت معاویہ کے سامنے رکھ دیے۔ یہ سب دیکھ کر اور سن کر حضرت معاویہ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر انہوں نے علماء کرام کو بلایا۔ جب علماء کرام نے یہ سب سنا تو علماء نے فرمایا کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک شخص ایسا بھی ہوگا جو اس جنت کو دیکھے گا۔ وہ چھوٹے قد اور سرخ رنگ کا ہوگا، اس کی گردن اور ابرو پر 2 تل ہوں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ تمام نشانیاں حضرت عبداللہ بن قلابہ میں دیکھیں تو فرمایا واللہ یہ وہی شخص ہے۔ ناظرین، سائنسدانوں نے خلائی شٹل کی مدد سے وہ جنت 1984 میں دریافت کی۔ یہ جنت عمان کے ایک شہر میں دریافت ہوئی ہے۔ اس جنت میں بہت بڑے بڑے ستون تھے۔ اس وقت اس شہر کو بڑے بڑے ستونوں والا شہر کہا گیا۔